یہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کے کلینک پر بیٹھے تھے اور ڈاکٹر انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بچے کی پیدائش کا عمل دراصل اللہ رب العالمین کے منطق اور اسی کے مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عورت نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اور کیا مجھے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے یہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، نا امید ہونا غلط بات ہے اور گناہ بھی ہے اور آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کے اور آپ کے شوہر دونوں کے ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ دونوں کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دونوں کے یہاں حمل نہیں ٹھہر پا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش نہیں ہو پا رہی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی شادی کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے ابھی تک انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، یہ دونوں میاں بیوی اس ڈاکٹر کے کلینک پر بیٹھے کافی پریشان تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس طریقے سے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے تو ہمارے یہاں بچے کی پیدائش کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ ایسا ضرور ممکن ہے کہ اگر آپ کی بیوی کسی اور آدمی سے شادی کر لے اور آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں تو پھر آپ دونوں کے یہاں اولاد ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے گھر امید رکھنی چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امید کے ساتھ میاں بیوی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اب وہ جانتے تھے کہ نہ تو بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہے اور نہ ہی شوہر کو کوئی بیماری لاحق تھا، لیکن چونکہ ان کی شادی پسند اور محبت کی شادی تھی، لہٰذا یہ دونوں خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی اور سے شادی کر کے بچہ پیدا کریں۔ یہاں تک کہ ان کے ذہن میں خیال ضرور آیا کہ کیوں نہ ایک بچے کو لے لیا جائے اور اسے گود لے کر پال لیا جائے تاکہ ہمارے بچے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ لیکن پیارے دوستوں، اس عورت نے کس طریقے سے گھنونے کام کرنے کی کوشش کی اور کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی اور ناجائز طریقے سے بچے کو پیدا کرنے کا سوچا، یہ سوچ کر آپ حیران اور آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا، آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستوں، جب یہ عورت جان چکی تھی کہ اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور اس کا شوہر بھی مکمل طور پر تندرست اور توانا ہے اور بالکل مرد ہے، پھر بھی ان کے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو پا رہی ہے، تو اب وہ پہلے سے زیادہ غمگین اور افسردہ رہنے لگی تھی۔ اب وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کے یہاں اولاد کا تحفہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ لیکن اس کا شوہر ہمیشہ سے صبر کرنے والا اور اس کو دلاسا دلانے والا تھا۔ وہ اس کو یہ کہا کرتا تھا کہ اے میری بیوی، اللہ کے گھر سے نا امید مت ہو، بلکہ تو اللہ پر مکمل یقین پختہ رکھ، تو صبر کر اور پھر صبر کر کے دیکھ اللہ پاک کس طرح سے تجھے نوازتا ہے اور تیرے یہاں اولاد بھی پیدا ہوگی اور تیرے صبر کا تجھے معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا مانگتی رہو، بے شک وہ سننے والا اور وہ ہر کسی کی سنتا ہے، مرادوں کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ عورت اب زیادہ تر وقت خاموش رہتی تھی۔ ڈاکٹر کے کلینک سے واپس آنے کے ٹھیک 3 دن بعد آج پھر یہ عورت اسی ڈاکٹر کے کلینک پر موجود تھی، لیکن اس بار اس کا شوہر اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ بہت حیران کن بات تھی۔ ڈاکٹر بھی یہ بات جانتا تھا کہ یہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ آیا کرتی تھی، لیکن آج یہ اکیلی کیوں آئی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ڈاکٹر نے خاتون سے سوال کیا کہ تم
کہنا کیا چاہتی ہو؟ خاتون نے ڈاکٹر سے سوال پوچھا کہ آپ نے ایک روز ایک بات کہی کہ اگر میری شادی کسی اور مرد سے ہو جائے تو میرے یہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، کیا یہ آپ نے سچ کہا تھا اور حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو جائے، یعنی غلط کام کر لیا جائے تو میرے یہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر ایک لمحے سوچنے لگا اور حیران رہ گیا اور یہ نہ سمجھ پایا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس ڈاکٹر نے خاتون سے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات ضرور کہی تھی، لیکن میں تمہیں ساتھ یہ مشورہ دوں گا کہ تم صبر کرو اور حرام کاری مت کرو، حرام کام سے بچو، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے صبر کا اجر ضرور عطا کرے گا اور تمہارے یہاں اولاد ضرور ہوگی۔ یہ خاتون کہنے لگی کہ دیکھو میری عمر گزرتی جا رہی ہے، میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں اور میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ میں اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اٹھاؤں اور اس وقت میں بڑھاپے کی دہلیز پر رہوں، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ابھی اولاد ملے تاکہ میں اس کو پال سکوں۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں حرام کام کرنے کا مشورہ تو نہیں دوں گا اور تمہارے شوہر کے ساتھ تمہیں صبر کرنے کا مشورہ ضرور دوں گا۔ یہ عورت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اس کلینک سے اٹھی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ 40 دن کا وقت گزرا تو خاتون، وہ عورت اور اس کا شوہر دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس آئے۔ ایک بار پھر خاتون کا معائنہ کیا، چیک کیا تو ڈاکٹر پہلے سے زیادہ حیران رہ گیا۔ ہوا دراصل یہ کہ اس خاتون کو حمل ٹھہر چکا تھا اور اب وہ ماں بننے والی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر کے دماغ میں یہ شک پیدا ہوا کہ شاید اس خاتون نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا ہے، لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ مجھے اچھا گمان کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ بچہ اس خاتون اور اس کے شوہر کا ہی ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر باہر آ کر شوہر اور اس کی بیوی کو مبارکباد دی کہ آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے رہتے اور ہفتے مہینوں میں، اور آخرکار 9 مہینوں کا وقت پورا ہوا تو بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ وہ عورت آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا گیا کہ یہ بچہ صحت مند نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ کمزور اور معذور بھی ہے۔ جب اس عورت کو اس بات کا علم ہوا تو وہ چیخنے اور چلانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر کی ٹیم نے میرے بچے کو کسی اور بچے کے ساتھ بدل دیا ہے، میرا بچہ تو بالکل صحیح اور صحت مند تھا اور بالکل ٹھیک تھا۔ فوری طور پر ہاسپٹل کے کیمروں کو، CCTV کیمرے کو دیکھا گیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اسی خاتون کا، اسی عورت کا بچہ ہے اور اس کو کسی اور کے ساتھ تبدیل نہیں کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اب پھر وہ شوہر اس ڈاکٹر کے کلینک پر موجود تھا۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ آپ کے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کافی کمزور تھا اور معذور بھی تھا۔ شوہر نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی ماں نے دراصل اسے قتل کر دیا ہے۔ وہ ایک معذور بچے کو اور تندرست و توانا نہ ہونے والے بچے کو پالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس پر ڈاکٹر کو اپنا شک ٹھیک محسوس ہوا اور اسے یقین ہونے لگا اور ڈاکٹر نے بچے کی پیدائش کے وقت اس کا DNA ٹیسٹ لیا تھا اور اس کو چیک کے لیے بھیجوا دیا تھا۔ اب ڈاکٹر کی میز کے اوپر وہ DNA ٹیسٹ کی رپورٹ موجود تھی، لیکن ڈاکٹر نے آج تک وہ رپورٹ نہیں دیکھی تھی۔ آج جب ڈاکٹر نے اس رپورٹ کو کھول کر سامنے رکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ دراصل اس خاتون کے شوہر کا نہیں تھا، بلکہ اس نے کسی اور شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا، غلط کام کیا اور اس کے نتیجے میں اس کا حمل ٹھہرا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا بچہ عطا کیا کہ اس خاتون کا اس سے بھی دل اٹھ گیا اور اس عورت نے جس کو ماں بننے کی بہت ہی زیادہ تمنا اور خواہش تھی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا قتل کر دیا۔ پیارے دوستوں، جب لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور حرام کاری کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اور اس سے برکتیں بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو
پسند آئی ہوگی۔ اور ہاں دوستوں، ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔